آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ بلوچستان میں حکومت نے احتجاج پر عائد کی پابندی، کرفیو نافذ۔ بلوچستان میں حکومت نے احتجاج روکنے کے لیے کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان پرتشدد جھڑپ ہوئی جس میں ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ریاستی حکومت نے بندرگاہی شہر گوادر میں احتجاجی مظاہروں پر پابندی کے ساتھ کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں تنظیم حق دو تحریک سے تعلق رکھنے والے مظاہرین تقریباً 2 ماہ سے مقامی ماہی گیروں کی جگہ مشینی کشتیوں کے ذریعے غیر قانونی ماہی گیری کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ علاقے کے مقامی ماہی گیر نسل در نسل اپنی روزی روٹی کے لیے مچھلی کی تجارت پر منحصر ہیں۔ عام طور پر پرامن رہے مظاہرے اس ہفتے پرتشدد ہو گئے جب پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں منگل کو ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے ترجمان اسلم خان نے بتایا کہ ہاشمی چوک پر مظاہرے کے دوران تشدد پھوٹ پڑنے کے بعد کانسٹیبل یاسر کو گردن میں گولی لگی اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لینگو نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت پہلے ہی HDT کے تمام مطالبات مان چکی ہے اور احتجاج کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ روسی صدر پوتن نے شی جن پنگ کو ماسکو کے دورے کی دعوت دی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے امید ظاہر کی ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ موسم بہار میں روس کے سرکاری دورے پر آئیں گے۔ سال 2023 کے موسم بہار میں صدر شی جن پنگ کا یہ دور یوکرین پر روسی حملے کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد کی تاریخوں میں متوقع ہے۔ اس دورے کو چین کی طرف سے روس کے ساتھ یوکرین حملے کے حوالے سے عوامی سطح پر ایک اظہار یکجہتی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس دورے کا ذکر دونوں ملکوں کے درمیان ایک ویڈیو کانفرنس کے دوران سامنے آیا، جس میں صدر پوتن نے کہا، پیارے صدر، ہم آپ کے سرکاری دورے پر ماسکو آمد کی توقع اگلے موسم بہار کے ساتھ کرتے ہیں۔ یقیناً یہ دورہ دنیا کے لیے روس اور چین کے قربت کے اظہار کا باعث بنے گا۔ صدر شی جن پنگ کی طرف سے جواب آیا، چین روس کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بڑھانے کو تیار ہے، خصوصاً یہ صورتحال جسے دنیا میں بڑے پیمانے پر مشکل صورتحال کہا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ جب سے روس نے 24 فروری سے یوکرین پر حملہ کیا ہے، روس اور چین کے درمیان تعلقات لامحدود ہو گئے ہیں۔ شمالی کوریا نے 3 بیلسٹک میزائلوں کا کیا تجربہ۔ شمالی کوریا نے ہفتے کو جاپان کے سمندر کی طرف کم فاصلے تک مار کرنے والی 3 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا۔ جنوبی کوریا کے یونہاپ نیوز ایجنسی نے فوج کے حوالے سے یہ اطلاع دی۔ یونہاپ نے جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف یعنی JCS کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا نے ہفتے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے کے قریب صوبہ ہوانگے کی چوانگا اکاؤنٹی سے میزائل کا تجربہ کیا۔ JCS نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا، ہماری فوج نگرانی اور چوکسی کو مضبوط بناتے ہوئے امریکہ کے ساتھ قریبی تعاون کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ جاپان کی کیودو نیوز ایجنسی نے وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا کہ تینوں بیلسٹک میزائلوں نے 350 کلومیٹر یعنی 217 میل کی دوری سے پرواز کی، جو زیادہ سے زیادہ 100 کلومیٹر یعنی 62 میل کی بلندی تک پہنچ گئی۔ تمام میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی زون سے باہر گری۔ اس سے پہلے ہفتے کے روز یونہاپ نیوز ایجنسی نے اطلاع دی تھی کہ پیانگ یانگ نے بحیرہ جاپان کی طرف ایک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا، جبکہ جاپانی میڈیا نے 2 مشتبہ لانچوں کی اطلاع دی۔ بیت اللہ شریف کی مسجد حرام میں بارش سے نپٹنے کا ہنگامی منصوبہ نافذ۔ 2 مقدس ترین مساجد کی صدارت عامہ نے بارش سے متعلق تیاریاں بڑھا دی ہیں۔ 2 مقدس ترین مساجد کی صدارت عامہ نے بارش سے متعلق تیاریوں میں اضافہ کیا ہے اور بیت اللہ شریف کی مسجد حرام میں بارش سے نپٹنے کے لیے ہنگامی منصوبہ نافذ کر دیا ہے۔ جنرل پریسیڈنسی برائے مسجد حرام اور مسجد نبوی نے دیگر سرکاری اداروں کے تعاون سے ضیوف الرحمان کی سہولت اور انہیں پریشانی سے بچانے کے لیے منصوبے کا نفاذ کیا۔ صدارت عامہ برائے مسجد حرام اور مسجد نبوی کی نمائندگی میں ایجنسی برائے ماحولیاتی تحفظ اور خدمات نے بارش کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے اضافی طور پر 200 سے زائد سپروائزرز اور مبصرین، 4 مرد اور خواتین کارکن اور 500 سے زیادہ آلات کی فراہمی یقینی بنائی ہے۔ پانی خشک کے آلات اور دھلائی کے ساز و سامان کو حرم کے اندر اور باہر تقسیم کیا گیا۔ ہنگامی منصوبوں کو تیز کرتے ہوئے بارش سے پہلے ہی احتیاطی طور پر سہولیات کی فراہمی کے لیے کام شروع کر دیا گیا۔ جو بائیڈن نے ہیرابین کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ہفتے کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ ہیرابین کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔
मिस्टर बाइडेन ने आज ट्वीट किया, मैं और जिल बाइडेन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन के इंतकाल पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी दुआएं इस मुश्किल वक्त में वजीर आजम और उनके अहल खाना के साथ हैं। वाज़ेह है कि मोहतरमा हीराबेन का जुमे की सुबह अहमदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में इंतकाल हो गया था। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं। बर्तानिया में चीन से आने वाले लोगों की कोविड टेस्टिंग। चीन से बर्तानिया पहुंचने वाले लोगों को अपनी परवाज में सवार होने से पहले नेगेटिव कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट और नए वेरिएंट्स की निगरानी के लिए जांच करानी होगी। बर्तानिया के महकमा सेहत ने जुमे को यहां जारी एक बयान में कहा कि 5 जनवरी से चीन से बर्तानिया आने वाले मुसाफिरों को रवानगी से 2 दिन पहले मनफी कोविड-19 प्री डिपार्चर टेस्ट यानी PDT दिखाना होगा। अगरचे चीन से स्कॉटलैंड, वेल्स या शुमाली आयरलैंड के लिए कोई बराह रास्त परवाजें नहीं हैं, लेकिन हम तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इसे जल्द अज जल्द पूरे बर्तानिया में नाफिज किया जाए। रिलीज के मुताबिक चीन से बर्तानिया आने वाले लोगों के नमूने कोविड-19 के लिए टेस्ट किए जाएंगे ताकि नए किस्म की निगरानी की जा सके। महकमा सेहत ने कहा कि बर्तानिया की हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी इतवार 8 जनवरी से निगरानी शुरू कर रही है, जिसके तहत बुनियादी तौर पर चीन से बर्तानिया आने वाले मुसाफिरों का कोविड टेस्ट किया जाएगा। रोनाल्डो का सऊदी अरब के क्लब अल नसर से मुआहदा। हालिया बरसों और महीनों के दौरान सऊदी अरब में फुटबॉल की मुताद्दिद बड़ी खबरें आई, मगर इस जैसी कोई न थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मुमलिकत के क्लब अल नसर से खेलने का मुआहदा कर रहे हैं। कतर में फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन के खिलाफ सऊदी अरब की जीत यकीनी तौर पर कौम के लिए बहुत अहम और नाकाबिल फरामोश लम्हा था, लेकिन जब बात मुकामी क्लब फुटबॉल के लिए आई तो इसका मुकाबला किसी चीज से नहीं हो सकता कि पुर्तगाल का स्टार फुटबॉलर सऊदी रोशन लीग खेलने आ रहे हैं। दुनियाई फुटबॉल के अजीम खिलाड़ियों को अगले चंद हफ्तों और महीनों के दौरान रियाज, जिद्दा, दम्मम और दिगर शहरों में देखा जाएगा और इसी तरह दुनिया के हर कोने में मौजूद फुटबॉल शायकीन इनको सऊदी अरब में खेलते देखेंगे। अगर सऊदी फुटबॉल को एक तरफ रख दिया जाए तो तब भी ये मुआहदा फुटबॉल की बड़ी खबरों में से एक है। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये मुमकिन होगा, मगर अब ये हो चुका है। अरब न्यूज के मुताबिक ये यकीनी तौर पर एक नाकाबिल फरामोश एडवेंचर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियाज जायंट से 2 साल के लिए खेलेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद वो रवां दहाई के अख्ताम तक एम्बेसडर का किरदार निभाया करेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.